السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان اے کنٹری لائک پاکستان اکثریت ایسے لوگوں کی ہے یہاں پہ جہاں پر لوگ قادیانیت کے فتنے سے آشنا نہیں ہیں، کیونکہ جب بھی ان پر بات کی گئی، تقاریر کی گئیں، لیکن ان لوگوں کی حقائق، ان کی اصلیت کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ یہ فتنہ اوریجنیٹ کب ہوا اور اس کو کیوں پھیلایا گیا؟ میں تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی اور اس میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد نے جامع مسجد دہلی سے آغاز کیا۔ اعلان ہوا کہ جناب انگریزوں نے جو ہم پہ مسلط کیے گئے یہ انگریز، ان سے اب چھٹکارا پانا ہے اور ہم سب مسلمان اب جہاد کریں گے ان انگریزوں کے خلاف، اور ہم اپنے اس بر صغیر کے خطے کو انگریزوں سے پاک کریں گے، آزاد کریں گے۔ ہوا کیا کہ اس وقت انگریزوں نے یہ دیکھا کہ ان مسلمانوں کا کاؤنٹر نیریٹو کیا ہونا چاہیے۔ اب مسلمانوں کا کاؤنٹر نیریٹو عیسائیت تو ہو نہیں سکتی، یہودیت بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ مسلمان جانتا ہے کہ یہ لوگ نان مسلمز ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں اور ہم کبھی ان کے شکنجے میں نہیں آنا چاہتے۔ دین ہوا کیا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ کون سی ایسی نئی انٹرونشن کی جائے جو کہ مسلمانوں کو بے وقوف بنایا جا سکے، مسلمانوں کے اندر سے وہ جہاد کی جو ایک روح ہے وہ نکالی جا سکے، مسلمانوں کے اندر سے جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ ہے اس کو نکالا جا سکے۔ اس کے لیے اس دور میں ایک ایسا شخص جو کہ کافی تمام مذاہب کے بارے میں ایک اچھی انفارمیشن رکھتا تھا، اس کا نام مرزا قادیانی تھا۔ اس کو انٹروڈیوس کرایا انگریزوں نے اور اس کو یوز کیا۔ اسے کہا کہ سب سے پہلے تم نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے، پھر تم نے سسٹمیٹک طریقے سے دیکھنا ہے کہ لوگ تمہیں ایکسیپٹ کرنا شروع ہو گئے تو تم نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر لینا ہے کسی جگہ پہ اگر کوئی امام مہدی نہیں مانتا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دوبارہ رونما ہونا تھا اور لوگوں کے اصلاح کے لیے آنا تھا، تم وہ بن جاؤ۔ اور جب مسلمانوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا تو تم لوگوں کو ہم ایک ایسا نبی بنا کے پیش کریں گے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے کانسیپٹ کو ختم کیا جائے گا اور تمہیں انٹروڈیوس کیا جائے گا، یہ کہا گیا۔ اور کس وجہ سے لانچ کیا گیا تھا؟ آپ لوگ شاید اس بات کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے کہ قادیانی مذہب ایک ایسا مذہب ہے جو کہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، لیکن ہمارے مذہب میں اسلام میں جہاد کی اجازت نہیں ہے، اور یہی اسلام تو ان لوگوں کو پسند ہے مغرب کو، وہ تو چاہتے ہیں مسلمان بس اور جو مرضی کرے، بس جہاد کی بات نہ کرے۔ تو انگریزوں نے اس طرح کا کاؤنٹر نیریٹو پیدا کیا، اس سے نبوت کا دعویٰ کروایا گیا۔ اور ظاہری سی بات ہے جب ایک شخص کو عورت کا، شراب کا، پیسے کا لالچ دیا جائے اور بندہ کریکٹر لیس ہو اندر سے، تو وہ پھسل جاتا ہے، جس طریقے سے مرزا غلام قادیانی پھسل گیا تھا۔ ہوا کیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ اب وہاں پر بر صغیر میں کئی ایسے دیہات تھے، کئی ایسے گاؤں تھے جہاں پر اسلام صرف اس حد تک تھا کہ بس اذان ہو جاتی تھی، نمازیں 5 میں سے 2-3 نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے لوگ، اور اسلام بتایا نہیں جاتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ مسجد جو ہے اس میں جمعے کے دن صرف جایا جاتا ہے، اور وہ بھی تب جایا جاتا ہے جب 4 سنتیں ادا ہو جاتی ہیں، 2 فرض پڑھنے کے لیے امام کے پیچھے لوگ جاتے ہیں، 2 فرض پڑھ کے وہ اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ مطلب آپ لوگ بہتر جانتے ہیں اس طریقے کو۔ اس دور میں اس فتنے کو انٹروڈیوس کرایا گیا، اور کیونکہ دیگر جگہ سے صحیح طریقے سے اسلام کا میسج ملتا نہیں تھا تو اس کو سامنے کیا گیا۔ پھر کچھ لوگ تو ایسے تھے جو کہ اس فتنے کو جان گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو غریب تھے، کچھ لوگ وہاں کے اس طرح کے تھے جو کمی الفطرت کہا جا سکتا ہے، غریب بھی تھے اور کمین ٹائپ کے جو اس وقت کے لوگ تھے جو اپنا مذہب تبدیل کر لیتے تھے۔ کوئی کرسچن ہو جاتا تھا، مشنریز میں پڑھ گئے، کوئی قادیانی ہو جاتا تھا، تو وہ سارے کمی جو تھے ان کو خریدا گیا، انہیں پیسے کی لالچ دے کے، انہیں روزی روٹی کی لالچ دے کے خریدا گیا، اور انہیں مرزا قادیانی کے خلیفے مختص کیے گئے، ان سے یہ کام لیا گیا۔ پھر ایک اور چیز جو شاید آپ لوگ نہ جانتے ہو، مرزا قادیانی نے 84 سے 90 کے درمیان، کچھ جگہوں پہ آتا ہے 90 کتابیں، کچھ جگہوں پہ آتا ہے کہ 84 کتابیں لکھیں جو کہ مرزا قادیانی کے نام سے پبلش ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی نے کئی مرتبہ یہ بات کہی کہ میں نے صرف جہاد پہ اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ 5 لائبریریز بھری جا سکتی ہیں، اور وہ کتابیں اس کے نام سے پبلش نہیں ہوئیں۔ وہ کتابیں کہیں کسی سنی بندے کے نام سے پبلش ہوئیں، کہیں کسی شیعہ کے نام سے پبلش ہوئیں، کہیں کسی اہل حدیث مکتبہ فکر کے نام سے پبلش کی گئیں، اور وہ لٹریچر کا پیسہ وہاں پر انگریز نے دیا،
اور مختلف ناموں سے پبلش کروا کے مختلف گاؤں دیہاتوں میں مختلف مدارس میں وہ لٹریچر تقسیم کروایا گیا زبردستی، اور اس طریقے سے جہاد کی روح کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ اور پھر مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ کو نکالنے کی پوری کوشش کی گئی، کیونکہ یہود و نصارہ نے جو ریسرچ کی تھی مسلمانوں پہ وہ یہ کی تھی کہ یہ ایک واحد ذات پاک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہستی ہے کہ جب ان کی ناموس رسالت یا ختم نبوت کا معاملہ آتا ہے تو مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو جاتے ہیں، تمام مسلکی اختلافات کو پیچھے رکھ کے۔ تو یہ دو کام کیے گئے۔ پھر مرزا قادیانی کو اس وقت انٹروڈیوس کرانے کے بعد اس کے جلسے کرائے گئے، اس کا لٹریچر چھاپا گیا، ہر جگہ پہ فری آف کاسٹ تقسیم کیا گیا۔ آج بھی پاکستان میں اگر آپ تھر پارکر میں جائیں تو یہی اطلاعات ملی ہیں کہ وہاں پر کئی سکولز ایسے ہیں، کیونکہ غربت ہے وہاں پر، لوگوں کے پاس بیچاروں کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، تو انہیں یہ فوڈ اینڈ شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل این جی اوز انہیں سپورٹ کر رہی ہیں، اور جو فوڈ اور شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں پڑھے لکھے وہ لوگ ہیں نہیں، ان کو جو تعلیم یہ دیں گے انہوں نے ظاہری سی بات ہے وہ ماننی ہے۔ آپ کے اسکول میں اگر صلاح الدین ایوبی کو ولن بنا کے پیش کیا جائے تو بچہ اسے ولن مانے گا۔ آپ جب اپنے بزرگوں کے بارے میں صلاح الدین ایوبی کو ہیرو بنا کے پیش نہیں کریں گے رحمۃ اللہ علیہ کو، تو جو ایک بندہ ویسٹرن این جی اوز کے نام پہ فنڈنگ لے رہا ہے ان سے، ان کے گوڈو گٹوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے تو ان کے خلاف ہی باتیں کرنی ہے اور لوگ ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ انہیں تصویر کا دوسرا رخ جو اصل رخ ہے وہ دکھایا نہیں گیا۔ اسی طریقے سے مرزا غلام قادیانی کا یہ میسج وہاں پر دیا جا رہا ہے۔ پھر سیریا میں جب امریکہ اور رشیا تباہی مچاتا ہے اور وہاں کے مسلمانوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور کچھ لوگ جو کہ مسلمان وہاں سے ریفیوجی جو مہاجر وہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ پہ جاتے ہیں، ان کو امریکہ ہی وہ شیلٹر پرووائڈ کرتا ہے، کیمپس بنا کے دیتا ہے، ایک طرف مارتا ہے دوسری طرف شیلٹر پرووائڈ کرتا ہے، اور اس شیلٹر پرووائڈ کرنے کے بعد ان جو ٹینٹس ہوتے ہیں ان گھروں کا افتتاح مرزا قادیانی کے خلیفوں سے کرایا جاتا ہے۔ وہ افتتاح کرایا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں یار یہ تو بہت اچھا آدمی ہے، کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ایک لیڈر ہیں اور یہ آ کے آپ کے لیے سارا انتظام آپ کے لیے انہوں نے کیا۔ پھر اسی مرزا بدبخت کی تصویریں ان لوگوں کے گھروں میں لگائی جاتی ہیں، اور ان بیچاروں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ تو وہ بدبخت جھوٹی نبوت کا دعوے دار ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ مرزا قادیانی نبی تھا، وہ تو انڈائریکٹلی شروع کریں گے کہ جی یہ تو ہمارا پیر و مرشد تھا۔ پھر آہستہ آہستہ آپ ان کے شکنجے میں آئیں گے، آپ کو قرضہ دیں گے، آپ کو پیسے دیں گے، نوکری دیں گے، جرمنی اور اٹلی اور تھائی لینڈ مختلف ملکوں میں آپ کو بلایا جائے گا، وہاں روزگار دیا جائے کہ ان کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اور اس طریقے سے آپ کے ایمان کو تباہ کیا جائے گا۔ اور پھر آہستہ آہستہ پیر و مرشد سے جائیں گے جی یہ تو امام مہدی تھے، پھر یہ جائیں گے یہ تو مسیح موعود تھے، پھر کہیں گے نہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد علیہ السلام کے بعد یہ ایک اور نبی انٹروڈیوس ہوا تھا، وہ مرزا قادیانی تھا۔ اب ایک عام آدمی جس کو کچھ نہیں پتہ ہوتا اس کو اس طریقے سے ٹریپ کر لیا جاتا ہے۔ حل اس کا یہ ہے کہ والدین کو چاہیے اپنے بچوں کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھائیں۔ میں شکر گزار ہوں راولپنڈی بورڈ کا کہ اس بار انہوں نے بورڈ کے پیپرز میں اسلامیات کے پیپر میں باقاعدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کمپلیٹ نوٹ کا سوال کیا جو کہ لانگ کوسچن میں ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس طرف توجہ دینا شروع کی ہے تعلیمی اداروں نے، اور اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی فرقہ واریت والا ٹاپک نہیں، یہ ہم تمام مسلمانوں کا ایمان ہے۔ تو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ آرٹیکل نمبر 295C 298C اس کے بارے میں بھی بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ کتنی قربانیوں کے بعد یہ چیزیں انٹروڈیوس ہوئیں، اور کتنے قربانیوں کے بعد قادیانی جو ہیں پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت نان مسلم مائنورٹی کافر قرار دیے گئے۔ اسلام کے بیسک پرنسپلز کے تحت تو یہ کافر تھے ہی، جو بھی ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے، اور جو ختم نبوت کے منکروں کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے، تمام مکاتب فکر کا، لیکن یہ چیزیں بتانی چاہیے، فیکٹس اینڈ فگر سے بتانی چاہیے۔ جذبات جب بھی ناموس رسالت اور ختم نبوت کا معاملہ ہو، ہمیں زبردست طریقے سے دبنگ طریقے سے جذبات میں آ کے ہی جواب دینا چاہیے، لیکن جو بیسک تعلیم بچے کو دینی چاہیے ختم نبوت کی وہ پراپر فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ، حقائق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ دینی چاہیے، تاکہ آپ کا بچہ کہیں پر جا کے بھٹکے نہیں، کبھی وہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے دوسرے ملک میں جا کے ان بدبختوں کے شکنجے میں نہ آ جائے۔ ان کا ٹریپ کرنے کا طریقہ اتنا
وہ گھی مکھن لگا کے یہ آپ کو ٹریپ کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ کر کیا رہے ہیں، اور یہی اسی چیز کے انہیں پیسے دیے جاتے ہیں مغرب کی جانب سے۔ اگر آپ اسرائیل جائیں، مودی اسرائیل گیا تو اسے اسرائیل کے صدر کے ساتھ ایک شخص نے وصول کیا جس نے شیروانی پہنی، جناح کیپ پہنی ہوئی تھی، اور اسے کہا گیا مودی کو کہ جی یہ مسلمانوں کا نمائندہ ہے، حقیقت میں وہ قادیانی تھا، اور یہ ایک سافٹ امیج دیا جاتا ہے کہ جناب مسلمانوں کے ساتھ تو بہت اچھا رویہ کیا جا رہا ہے۔ فلسطین میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اگر کسی کو کچھ نہیں کہا جاتا وہ صرف قادیانیوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، کیونکہ قادیانی جہاد کی نفی کرتے ہیں تو یہ کافر ہی، لیکن وہاں پر خود کو مسلمان یہ لوگ بنا کے شو کرتے ہیں اور کہتے ہیں جہاد کوئی نہیں ہے، غلط ہے، دور حاضر میں ماڈرن ایرا میں جہاد ہونا نہیں چاہیے۔ کوئی آ کے آپ کی ماں بہن بیٹی کو اٹھا کے لے جائے، آپ نے کبھی محمد بن قاسم بن کے اس کے پیچھے لشکر روانہ نہیں کرنے۔ کوئی آ کے آپ کے خلاف جو مرضی سازش کرے، آپ نے کبھی محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان، صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، خالد بن ولید یا آپ نے طارق بن زیاد نہیں بننا۔ اس چیز کی نفی کی گئی، اور یہی مغرب چاہتا ہے۔ اس طریقے سے مغرب اپنے ایجنڈے میں بہت حد تک کامیاب ہوا کہ اس نے دنیا میں اس فتنے کو پھیلانے کی کوشش کی، لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ مسلمانوں، میں نوجوان ہوں، میں کسی عالم دین یا پیر کا بیٹا نہیں، میں ایک ماڈریٹ گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، ایک بڑے ماڈرن ایرا میں پلا بڑا ہوں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ایمان کا معاملہ ہے، میرا فرض بنتا ہے، اسی طریقے سے آپ سب کا بھی فرض بنتا ہے، صرف علماء یا مشائخ کا کام نہیں ہے، ہر مسلمان کا کام ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دے۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور پاکستان کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔